آیات کے پردے میں نشانات کا مخزن، قرآن کا ہر حرف کرامات کا مخزن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ سورۃ آل عمران کی یہ جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی عمومی فطرت کا بیان کیا ہے، انسانوں کی عمومی طبیعت کا بیان کیا ہے۔ وہ فطرت جو انسان میں عام طور پر پائی جاتی ہے اس کا بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں کے لیے عام طور پر پسندیدہ چیزوں کی محبت خوبصورت کر کے دکھائی گئی ہے، جن میں عورتوں کی محبت ہے، بچوں کی محبت ہے، ڈھیروں ڈھیر مال و دولت، سونا چاندی، اس کی محبت ہے، خوبصورت گھوڑے اور مویشی اور زرعی زمینوں کی محبت ہے، زراعت کی محبت ہے، باغات کی محبت ہے۔ فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو محض دنیا کی زندگی کا عارضی سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس تو بہترین ٹھکانہ موجود ہے تمہارے لیے اگر تم اپنی محبت کے ان اصولوں کو اللہ کی رضا کے ماتحت استعمال کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطری طور پر دی جانے والی ایک صلاحیت جسے ہم محبت کا نام دیتے ہیں اس کا ذکر کیا ہے، اور عمومی طور پر اس کا ایک نقشہ بھی ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے جو معاشرے میں عام طور پر ہمیں نظر آتا ہے، اور ہر انسان اس مضمون کو سمجھتا ہے کہ عمومی طور پر یہی وہ چیزیں ہیں جس سے خواہ کوئی مومن ہو، خواہ کوئی کافر ہو، دنیا دار ہو یا ایمان لانے والا ہو، عام طور پر طبی طور پر ان چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کو، ان کی محبت کو جو ریگولیٹ کر کے اسلامی تعلیمات کی شکل میں ہمارے سامنے بیان کیا ہے، جو شخص اس کی پابندی کرتا ہے، ان قوانین کی پابندی کرتا ہے، ان احکامات کی پابندی کرتا ہے جس کے تحت ان چیزوں سے محبت کرنی جائز ہے اور کس حد تک کرنی جائز ہے، جو شخص ان امور کو سمجھنے کے بعد اپنی محبت اور نفرت کے فیصلے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ایک عظیم الشان مقام کا وارث بنتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخرت میں بہترین جزا اور بدلہ اسے دیا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے جن کا نام غالباً عبد الرحمن تھا، عبد الرحمن بن ابو بکر، وہ جنگ بدر کے موقع پر ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق مسلمانوں کی فوج میں شامل تھے، وہ مخالفین کی فوج کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ وہ بعد میں مسلمان ہو گئے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، تو ایک موقع پر انہوں نے اپنے ابا، اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ ابا، جنگ بدر کے فلاں جو موقع تھا اس میں ایک مرحلہ ایسا بھی آیا تھا کہ وہاں پر آپ میرے نشانے پر موجود تھے، اور اگر میں چاہتا تو میں آگے بڑھ کر آپ کو شہید کر سکتا تھا، لیکن آپ کی محبت کی وجہ سے، آپ میرے والد ہیں، اس محبت کی وجہ سے میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، روک لیا اور آپ پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدیقیت کے اعلیٰ ترین مقام اور مرتبے پر فائز تھے، اور جانتے تھے کہ الہی محبت کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کیا چیز ہے، اور محبت کی کیا انتہائیں ہیں انسانی محبت کی اور خدا تعالیٰ کی محبت کی، آپ نے فرمایا، اور کیا ہی خوبصورت فرمایا کہ بیٹا تم نے تو مجھے چھوڑ دیا کیونکہ تم نے اس محبت کو ترجیح دی جو تمہیں مجھ سے تھی، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر اس موقع پر تم میرے سامنے آ جاتے تو میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ خدا تعالیٰ کی محبت پر
میں تمہاری محبت کو ترجیح دیتا، میں یقیناً وہ فیصلہ کرتا جس میں خدا تعالیٰ کی محبت غالب رہتی، اور میں کبھی بھی اپنا ہاتھ نہ روکتا۔ تو یہ بہت جذباتی، بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ انسان کو یہ تمام تر محبتیں اللہ تعالیٰ نے ودیعت کی ہیں۔ خود اس کے طبیعت میں، انسان کے طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے محبت کا یہ مادہ رکھا ہے، جس کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر سکے، محبت الہی کی منازل طے کر سکے۔ یہ تو وہ چھوٹے چھوٹے نمونے ہیں دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو محبت سے روشناس کروانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، کہ اگر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تم اس قدر لذت اور ان کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو جاتے ہو کہ اس کے لیے جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، تو خدا تعالیٰ جو سب سے عظیم الشان خزانہ ہے، جو سب سے بڑا خزانہ ہے دنیا اور کائنات کا، اس کی محبت میں تمہیں کیا کچھ نہیں کر گزرنا چاہیے۔ تو یہ وہ نصیحت ہے جو قرآن کریم ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ محبت کی جو حدود ہیں وہ تمام تر حدود انسان کی اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے ماتحت ہونی چاہیے۔ عمومی طور پہ ہم دیکھیں انسان اگر طبی جو اس کی حالت ہے، جو اس کی حیوانی حالت ہے، اس میں وہ ان چیزوں سے محبت کرتا ہے، اور ہر اس چیز سے محبت کرتا ہے جو اس کے وجود کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، جو عام طور پر یا تو اس کی ذات کا ہی ایک ایکسٹینشن ہو، اس کی ذات کا ہی ایک حصہ ہو، اس سے محبت کرتا ہے، یا اپنی ذات سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ چیز تو انسان میں کیا، چونکہ حیوانی حالت ہے یا طبی حالت ہے، اس لیے جانوروں میں بھی یہ حالت پائی جاتی ہے، وہ بھی اسی طرح ہیں، اپنے بچوں سے وہ بھی محبت کرتے ہیں، ان کی خاطر قربانیاں بھی کرتے ہیں۔ لیکن جب انسان اس منزل سے آگے نکلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی محبت کو یا محبت کے پیمانوں کو اثر نو ان کو ترتیب دیتا ہے، تب وہ حقیقی طور پر مومن بنتا ہے، ایسا بندہ بنتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بھی بنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوبصورت ہمیں نصیحت فرمائی کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے، وہی چیز اس کے لیے خیال نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو یہ ایک نمونہ ہمارے سامنے رکھ دیا، ایک پیمانہ ہمارے سامنے رکھ دیا کہ تمہاری محبت تمہاری اپنی ذات کے مرکز کے گرد نہ گھوم رہی ہو، کیونکہ ذات کے مرکز کے گرد تو طبی حالت میں حیوانوں کی محبت بھی گھوم رہی ہوتی ہے۔ تمہاری محبت اس وقت ان اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہوگی یا قابل ستائش ہوگی جب یہ محبت تمہاری اپنی ذات کے دائروں سے نکل کر انسانیت کے دائروں میں پھیلنا شروع ہو، اور پھر اس محبت کے نتیجے میں تم دنیا کے لیے محسن وجود کے طور پر اور ایک ایسے وجود کے طور پر سامنے آؤ جو تمام دنیا کے خیر خواہ بن سکو۔ اور پھر یہ محبت تمہارے گھر سے شروع ہو کر، تمہاری بستی سے شروع ہو کر تمام معاشرے میں اگر پھیل جائے، تمام عالم میں اگر پھیل جائے، تو پھر تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تم اس خدا کے ماننے والے ہو جو رب العالمین خدا ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور ایمان تب تک ناقص رہتا ہے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور ہم کس طرح سے اظہار کریں کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا افشوا السلام بینکم۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں سلام کہنے کو رواج دو، سلام بھیجنے کو رواج دو، گویا تم ایک ایسے وجود کے طور پر سامنے آؤ جو معاشرے کے لیے سلامتی ہی سلامتی کا باعث ہو۔ انسان در حقیقت دو انس کا مرکب ہے، دو طرح کی محبتیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ محبت کو گویا دو موٹے طور پر، دو موٹی اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک دنیاوی محبت ہے جس کا ہم نے ذکر کر دیا اس آیت میں جو پیچھے پڑھی گئی ہے، اور دوسری الہی محبت ہے جس کے لیے انسان کو کوشش کرنے کا کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک وہ طبی محبت ہے جس میں انسان کو ذاتی طور پر مزہ آ رہا ہوتا ہے، اور دوسری محبت وہ ہے جس کے لیے اسے بسا اوقات تکالیف بھی اٹھانی پڑتی ہیں، جس کے لیے اسے قربانیاں بھی کرنی پڑتی ہیں، جس کے لیے اسے اپنی
ذات سے متعلقہ محبتیں قربان بھی کرنی پڑتی ہیں، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبت اور نفرت کو جانچنے کے اور بھی بہت سے پیمانے ہمارے سامنے قرآن کریم میں رکھے ہیں، اور اس لفظ کو بار بار لا یحبو یا یحبو کے الفاظ کے ساتھ بار بار قرآن کریم میں استعمال کیا گیا ہے، اور فرمایا کہ ہر اچھی صفت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سکھائی گئی ہے یا بتائی گئی ہے کہ یہ بات اچھی ہے، اس کو اگر تم اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور ہر بری عادت یا بری صفت کو اختیار کرو گے تو بالآخر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنا چھوڑ دے گا اور تم اس کے غضب کا مورد بنو گے۔ مثال کے طور پر فرمایا ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، توکل کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے۔ ان اللہ واللہ یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاک صاف لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اور کن سے محبت نہیں کرتا وہ پیمانے بھی نمونتاً چند ایک بیان کر دیے میں نے، ان میں سے بھی کچھ پیمانے میں بیان کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ لا یحب کل کفار نسیم، ہر گناہ گار کافر ناشکرے سے محبت نہیں کرتا۔ لا یحب الکافرین، لا یحب من کان مختالا فخورا، فخر کرنے والے متکبر سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ لا یحب من کان خوانا نسیما، ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا گناہ گار ہوں جو برے کاموں میں مشغول ہوں، مصروف ہوں۔ لا یحب المعتدین، حد سے بڑھنے والوں، تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ لا یحب المسرفین، اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو یہ کچھ پیمانے اللہ تعالیٰ نے اپنے بیان کر دیے، اور کچھ صفات ہمیں سکھا دیں کہ ہماری محبت کے پیمانے کیا ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا محبوب بنائیں گے، اور اپنے پیمانے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار بیان کر دیے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے اور کن لوگوں کا اپنا دوست بناتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو نمونہ اور اسوہ ہمارے سامنے رکھا، اس میں بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے تمام بنی نوع انسان سے محبت کر کے دکھائی، رحمت للعالمین بن کے دکھایا۔ رب العالمین کا جو حقیقی عبد اور حقیقی بندہ ہونے کا جو حق تھا، آپ نے وہ ادا کر کے دکھایا، اور اس حد تک کر کے دکھایا کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے آپ کے بارے میں کہ لعلک باخع نفسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ اللہ یکونوا مومنین، لعلک باخع نفسک، اللہ یکونوا مومنین، کہ اے محمد کیا آپ بنی نوع انسان کی محبت میں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، خدا کو کیوں شناخت نہیں کرتے، کیا آپ اس محبت میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ تو یہ وہ عالم گویا بیان کیا ہے قرآن کریم نے، اس محبت کا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کے دائروں سے باہر موجود لوگوں کے حوالے سے تھی۔ معاشرے میں موجود لوگ ہلاک نہ ہو جائیں، جو آپ کو وہ بے چینی اور پریشانی تھی۔ حضور نے ایک موقع پر فرمایا کہ میری تو وہ حالت ہے کہ جیسے بارش کے بعد پتنگے نکلتے ہیں اور وہ آگ کی طرف جاتے ہیں اور ہلاک ہو جاتے ہیں آگ میں گر کر، اور کوئی شخص ہو جو ان پتنگوں کو پکڑ پکڑ کر اس آگ سے روک رہا ہو، میری حالت تو وہ ہے کہ میں پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم میں گرنے سے روکتا ہوں، اور اسی کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سمجھایا، اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تو یہ تھا کہ آپ دنیا کی محبت میں اور دنیا کو بچانے کے لیے، دنیا کو ہلاکت کی راہوں سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہے تھے، جس کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا ذاتی محبت میں اس حد تک آگے چلی جاتی ہے کہ اس کے لیے دوسروں کو ہلاک کرنا، تباہ کرنا، اس کی کوئی بھی پرواہ نہیں کی جاتی۔ ایک بدو نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ تو نہیں کہا کہ قیامت کب آئے گی، فرمایا کہ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے، اس قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے کہا کہ احب اللہ و رسولہ، کہ میں
اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، یہی میری تیاری ہے۔ آپ نے فرمایا انتا مع من احببت، کہ تم اس کے ساتھ ہی ہوگے پھر قیامت کے دن جس سے تم محبت کرتے ہو۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں بتا دیا کہ اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس محبت کے دعوے میں سچے ہیں، اور اس محبت کے دعوے میں سچا ثابت کرنے کے لیے اسوہ رسول پر عمل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اس دعوے کو بھی سچا ثابت کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، تو یقینی طور پر ہم اس محبت کے نتیجے میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن یہاں یہ بھی سمجھا دیا کہ لوگ بسا اوقات اس بات کے زیادہ پوچھنے کے زیادہ خواہش مند ہوتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، یا ہلاکت کی آخری گھڑی کب آئے گی۔ آج کے دور میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بہت دفعہ یہ سوال کرتے ہیں، ایون عام طور پر حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصیر عزیز سے بھی یہ سوال کیا جاتا ہے جنگ عظیم کے حوالے سے اور ان حالات کے حوالے سے کہ یہ حالات کب پیش آئیں گے، اور حضور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ لیکن ایک جواب یہ بھی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دے رکھا ہے، پہلے سے موجود ہے، کہ سوال یہ نہیں ہے کہ وہ جنگ کب آئے گی، یا وہ حالات کب آئیں گے، یا وہ زلازل کب آئیں گے، یا وہ پریشانیاں اور مشکلات کب آئیں گی۔ بنیادی سوال یا بنیادی بات جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے۔ اگر تو ہم اسی بدو کی طرح ہمارا یہ حال ہو، یا اس پوچھنے والے کی طرح یہ حال ہو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہوں اور اس محبت کے دعوے میں مکمل طور پر اپنے دل کو سچا پاتے ہوں، تو پھر ہمیں کچھ فرق پڑتا نہیں ہے، یا پڑنا چاہیے نہیں، کہ وہ ساعت یا وہ قیامت یا وہ مشکل دور کب آئے گا اور کب گزرے گا، کیونکہ ایسی محبت کے ساتھ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دے رکھی ہے کہ تم لوگ میرے ساتھ ہوگے۔ لیکن اگر ہمارا دل یہ گواہی دے کہ نہیں ابھی وہ منزل دور ہے، تو پھر بجائے اس کے کہ ہم یہ پوچھتے رہیں کہ کب وہ حالات آئیں گے، ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے، اپنی نیکیوں کو بڑھانے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی اس شخص کو کہ تم اس بات کی طرف توجہ نہ کرو کہ وہ حالات کب آئیں گے، بلکہ اس بات کی طرف توجہ کرو کہ تم اس کے لیے کس قدر تیاری اپنے دل میں پاتے ہو۔ تو ہمارے لیے بھی یہی نمونہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نمونے ہمیں سکھائے ہیں، یا یہ طریقے ہمیں سکھائے ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے حضرت معاذ بن جبل کا ہاتھ بڑے پیار سے پکڑا، اور اس میں بڑی نصیحت ہے ہمارے لیے۔ آپ نے پیار سے پکڑا اور فرمایا کہ اے معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن ساتھ ہی جو نصیحت فرمائی وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے معاذ میں محبت کرتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس بات پر مطمئن ہو جاؤ کہ اللہ کا رسول تم سے محبت کرتا ہے، بلکہ فرمایا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرو کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی اگر میں تم سے محبت کرتا ہوں تو تم بھی اللہ تعالیٰ کے حضور دعاؤں کے ذریعے سے یہ ثابت کرو کہ میری محبت سچی محبت ہے۔ کیونکہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان الرجل علی دین خلیلہ ہی، انسان اپنے دوست کے دین پر ہی ہوا کرتا ہے۔ بس یہ وہ بنیادی کچھ چیزیں ہیں جو محبت کے حوالے سے ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم نے ہماری رہنمائی اس حوالے سے کیا کی ہے اور کیا نصائح فرمائی ہیں۔ ورنہ جو آیت پڑھی گئی تھی اس میں تبھی محبت کا تو ذکر کر دیا گیا، یہ سمجھا دیا گیا کہ انسان اپنی جبلی طور پر اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، یا اپنے سے مناسبت رکھنے والی، یا اپنے قرب و جوار میں موجود ان چیزوں سے جن سے اس کو کچھ علاقہ ہوتا ہے، ان چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ لیکن دنیا کے ساتھ محبت کرنا اور اس محبت کے دائروں کو وسیع کرتے چلے جانا، اور محبت کے دائروں کو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق وسیع کرتے چلے جانا، یہ ہم سے جو اللہ تعالیٰ تقاضا کرتا ہے، وہ اصول اور وہ اسلوب ہمیں قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی سکھا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس مضمون کو بہت ہی اہمیت دی ہے۔ آپ نے اس چیز کو معمولی نہیں سمجھا،
اور یہ نہیں سمجھا کہ یہ شاید بہت چھوٹی چیز ہے، بلکہ اس کو فرمایا کہ یہ میری بعثت کا بنیادی مقصد ہے جو میں لے کر آیا ہوں۔ چنانچہ میں حضور کا یہ حوالہ پڑھ دیتا ہوں جو ملفوظات جلد اول سے ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نصیحت کرتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ آپس میں اختلاف نہ ہو۔ میں 2 ہی مسئلے لے کر آیا ہوں، اول خدا کی توحید اختیار کرو، دوسرے آپس میں محبت اور ہمدردی ظاہر کرو، وہ نمونہ دکھاؤ کہ غیروں کے لیے کرامت ہو۔ یہی دلیل تھی جو صحابہ میں پیدا ہوئی تھی، کنتم آدان فالف بین قلوبکم۔ یاد رکھو تالیف ایک اعجاز ہے، یاد رکھو جب تک تم میں ہر ایک ایسا نہ ہو کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے، وہ مصیبت اور بلا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حقیقی طور پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہو سکیں، اپنی محبتوں کو ان دائروں میں لانے والے ہوں جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دائرے ہیں، جو رسول اللہ کے بتائے ہوئے دائرے ہیں، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔